اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، میرا درود تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل پروگرام دارالفتاء اہل سنت لے کر حاضر ہیں۔ آپ اس کے اندر اپنے شرعی سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کنفیوژن ہے، کسی بھی حوالے سے شرعی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مختصر انداز میں اپنے سوال کو کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ پروگرام دارالفتاء اہل سنت دعوت اسلامی کی آفیشیل فیس بک پیج کے ساتھ ساتھ دارالفتاء اہل سنت کی آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، تو آپ وہاں ان دونوں پلیٹ فارم پر اس پروگرام میں شامل ہو جائیں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ عز و جل ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں وقت عطا فرمایا ہے مفتی حسان عطاری مدنی صاحب نے۔ آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک خیریت اللہ۔ سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین اللہم سب کچھ سوالات پہلے سے بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، اتنے میں دیگر سوالات کا سلسلہ بھی ہمارے پاس شروع ہو جائے گا۔ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور ان کا امتی ہو کر وہ آئیں گے یا بطور نبی ہی وہ تشریف لائیں گے، یہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان سے نزول فرمانا یعنی تشریف لے کر آنا، یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا، اور اس سے قبل، اس سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں یہ ظاہر ہو چکی ہوں گی، جس سے آپ کا جو دنیا میں آنا ہے وہ بالکل قریب ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ظہور ہوگا، یہ تشریف لے کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑی فتح حاصل ہوگی۔ ساری دنیا کے اندر یہ عدل و انصاف کو بھر دیں گے، جیسا کہ زمین پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو ایک مسلمانوں کا وہاں پر تسلط اور غلبہ یہ حاصل ہوگا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت قسطنطنیہ کے مقام پر ہوں گے اور مصروف ہوں گے تو وہاں اس بات کا شور اٹھے گا کہ دجال آ چکا ہے، تو آپ پھر اپنے بہترین سواروں کو اس وقت بھیجیں گے دجال کی خبر لانے کے لیے، لیکن وہ جب خبر بھی جھوٹی ہوگی، جب وہ سوار واپس آئیں گے، واپس پہنچیں گے تو واقعی دجال پھر نکل آئے گا، اور دجال کے آنے کی وجہ سے بالخصوص مسلمان ایک بہت بڑی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور فتنہ اس کا بڑا شدید ہوگا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اور اپنے قدرت کے ساتھ وہ مسلمانوں کے اوپر بالخصوص ایک دائرہ تنگ کر دے گا، اور اس وقت اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت مقام دمشق کے شہر میں جو جامع اموی ہے اس میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو فجر کے وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، آپ تشریف لے کر آئیں گے، اور پھر مسلمانوں کا ایک دوبارہ غلبے کا دور شروع ہوگا۔ آپ مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ تقریباً 7 سال دنیا کے اندر رہیں گے، اور یوں ٹوٹل 40 سال کی عمر آپ پائیں گے، اور اس وقت بھی مسلمانوں کا ہر طرف جو ہے اسلام پھیل جائے گا، اس لیے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اہل کتاب میں سے ہر ایک آپ پر ایمان لے کر آ جائے گا، یعنی جب آپ تشریف لے کر آئیں گے تو ہر ایک آپ پر ایمان لے کر آ جائے گا اور حقیقی اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے تو آپ ہوں گے نبی ہی۔ نبی سے نبوت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، زائل نہیں ہو سکتی، وہ نبی ہی رہتا ہے ہمیشہ، اس کا نبی ہونا ختم نہیں ہو سکتا۔ البتہ آپ اپنی نبوت اور انجیل مقدس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر دین اسلام ہی کی ترویج کریں گے، اسی کی تبلیغ آپ فرمائیں گے، اپنے جو آپ کی انجیل مقدس تھی اس کی تعلیم کو اب عام نہیں کریں گے۔ صحیح۔
مصطفیٰ یہ غلام نبی یوٹیوب چینل پر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے اور ایک انسان اپنی روحانیت کو کس طرح سے بڑھا سکتا ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، روحانیت کے حوالے سے علماء کی اور فلاسفہ کی، صوفیاء کرام کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ یہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہوتا ہے جسے ہر ایک اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ بندہ جب دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری والے کام کرتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کام اللہ پاک نے اس پر کرنا مقرر کیا ہے اسے کرتا ہے، اور جو کام کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اپنے اندر ایک وہ کیفیت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایک عجیب اسے فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایک مزہ اور ایک لطف اور ایک سرور اسے حاصل ہو رہا ہوتا ہے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کو یہ روحانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اسی صورت میں ہے جب کہ اللہ جل شانہ، اللہ پاک کی اطاعت ہو اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس پر عمل ہو۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر آپ کو کوئی ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو وہ روحانیت نہیں بلکہ شیطانیت ہوتی ہے۔ وہ کیفیت آپ کے اندر، وہ فیلنگ آپ کے اندر جو پیدا کی ہے وہ شیطان نے پیدا کی ہے۔ حقیقی روحانیت، حقیقی فیلنگ آپ کو اسی صورت میں ہوگی جب کہ آپ شریعت مطہرہ کے اصول پر، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اگر کام کاج میں مصروف ہیں یا کسی میٹنگ میں ہیں تو کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پورا اذان کا جواب دینا کا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جواب بندہ اپنے قدم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے دیتا ہے، اور ایک جواب ہوتا ہے زبان کے ذریعے۔ اس کو جو ہم اپنے بدن کے ذریعے جواب دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں اجابت بالقدم۔ یعنی جب نماز اذان ہو گئی تو اب ہر وہ شخص کے جس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے اب ضروری ہوتا ہے کہ وہ اجابت یعنی جواب دے گا قدم کے ذریعے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ اور ایک ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے جواب دینا، تو یہ بھی بہت بہتر کام ہے، بہت ہی اچھا کام ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر اس کے جواب دینے پر لاکھوں لاکھ نیکیاں ملنے کی فضیلت آئی ہے کہ ایک ایک کلمے کے جواب پر اللہ پاک عورت کو 1,00,000 نیکیاں، مردوں کو 2,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت اس کے اوپر موجود ہے، تو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ حتی الامکان آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کام کرنا ضروری نہیں، آپ اس کام کاج کو موقوف کر کے، روک کر نماز اذان کا جواب دے سکتے ہیں تو آپ اسے موقوف کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں۔ اور اگر آپ مصروف ہیں، کام کاج ایسے ہیں آپ کے کہ آپ اسے روک نہیں سکتے، تو آپ ٹھیک ہے، کام میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ زبان سے اس کا جواب بھی دیتے رہیں، اپنے آپ کو ثواب سے محروم نہ کریں۔ صحیح۔ مصطفیٰ یہ ارشاد فرمائیں کہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، تو اس حوالے سے کیا کوئی حدیث پاک بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے کوئی عقلی دلائل ہیں تو وہ بھی ارشاد فرمائیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین۔ دیکھیں، احادیث طیبہ تو تقریباً 7 بلکہ بعض کی تحقیق کے مطابق 9 صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہیں، اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ معجزہ، اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، اور ایک سے زیادہ مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں کہ کفار مکہ کے سامنے رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور بعض علماء نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کی جو یہ پہلی آیت ہے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ وانشق القمر سے مراد کہ جو چاند ہے وہ 2 ٹکڑے ہو چکا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ جو 2 ٹکڑے ہوا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ہوا تھا، تو یوں قرآن کی آیت سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ باقی عقلی اعتبار سے اس کے اندر کوئی خلل واقع نہیں، کوئی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ ناممکن ہے، جس کو محال کہتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ اللہ پاک اس چاند کو بنانے والا ہے، وہ جب چاہے، جس کو چاہے ایسی قدرت دے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر لیے جائیں، اور چاند، سورج، زمین، آسمان، یہ سب اللہ جل شانہ نے مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے مسخر کر دیے ہیں، یعنی ان کے تابع کر دیے ہیں کہ وہ ان سے جس طریقے کا چاہتے ہیں کام لے سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قدرت عطا فرمائی، اور قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چاہے پر قادر ہے، اور یہ فرمایا کہ وما کان عطاء ربک محظورا، کہ جب تیرا رب کسی کو عطا فرمانا چاہے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، وہ جس کو جو چاہے قدرت عطا فرما سکتا ہے۔ تو یہ معجزہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد علماء نے باقاعدہ ہندوستان کے بعض بادشاہوں کی اس زمانے کی کتابوں کے حوالے سے لکھا کہ اب ماضی قریب کے اندر ہندوستان کی بعض ایسی لائبریریوں کے اندر سے کچھ ایسی کتابیں ملی کہ جو اس زمانے میں بعض بادشاہوں نے لکھی تھی، اور انہوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تھا کہ اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپس میں مل گئے۔ بہرحال ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات آئی ہے، اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قدرت دے سکتا ہے، تو ایک مسلمان اس کے اندر کسی طرح کا شک نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ۔ سب یہ ذوالفقار ہیں یوٹیوب چینل پر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کا اپنے پیر کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل 2 نمبر پیر اور اس طرح سے ان کے حوالے سے غلط باتیں بھی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، یا واقعی میں اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں جو ان کے اندر پائی بھی جا رہی ہوتی ہیں، تو کیا وہ اس طرح کی غیر شرعی حرکتوں کے ساتھ وہ پیر بھی رہتے ہیں؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، جو اہل سنت ہیں ان کا جو مزاج ہے اور ان کے جو اصول اور قواعد ہیں، چونکہ وہ حقیقی مسلمان ہیں تو ان کے قواعد اور اصول بھی بڑے معتدل ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو پیری مریدی ہوتی ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور ایک اچھا ذریعہ ہے مسلمان کو راہ ہدایت پر رکھنے کا۔ اسی وجہ سے جو پیر ہے اس کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں، یعنی بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو سیدھا سیدھا ان چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا ثبوت جو ہے وہ اسلاف کے طریقے سے بھی ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مختلف چیزوں کے اوپر بیعت لینا، یہ بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ بعد کے علماء کا بعد والے جو محققین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان کا بیعت کرنا اور کروانا یہ ثابت ہے نیک کاموں کے اوپر، اچھے کاموں کے اوپر، یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے امام حسین، ان سے امام زین العابدین، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا آگے تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ایک تو اس کا ثبوت موجود ہے، دوسرا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے انکار کے اوپر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں کھلی چھٹی نہیں ہے۔ پیر کو نہ ہم خدا مانتے ہیں نہ ہم رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پیر جو ہوتا ہے اس کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں صوفیاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، کہ جو پیر ہوگا چونکہ وہ ہدایت دینے والا ہے، یعنی وہ راہ ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا ہے، اور اس کی عقیدت اور محبت یہ چیز ہمیں اور اس کام کی طرف ابھارتی ہے۔ تو شرائط رکھی گئی کہ وہ عالم ہو، یعنی علم والا ہو، کیونکہ جب تک وہ علم والا نہیں ہوگا دوسرے کو کیسے ہدایت دے گا؟ جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو جو علم والا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ آگے رہنمائی دے سکتے ہیں۔ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی ایسا شخص نہ ہو کہ جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، کیونکہ پیر بنانے کا جو مقصود تھا وہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم راہ ہدایت پر رہیں، اور جو ایک طریقہ کار مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے اس طریقے پر ہم رہیں۔ جب آپ ایسے کو بنائیں گے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بے پردہ عورتوں سے مل رہا ہے، وہ غیر شرعی کام کر رہا ہے، وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا، وہ خود روزہ نہیں رکھ رہا، وہ خود زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ خود غیر شرعی باتیں کر رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ ناجائز و حرام کام کر رہا ہے، تو پھر وہ آپ کی رہنمائی کہاں سے کرے گا؟ فاسق کو رہنما تھوڑی ہو سکتا ہے، اس کی تو توہین کا حکم ہے، اور یہ پیر بنانا تعظیم ہے، لہذا فاسق معلن جو ہوتا ہے اس کو پیر نہیں بنایا جا سکتا، یہ شرط رکھی گئی۔ پھر یہ شرط رکھی گئی کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ اس کا درست ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ بد عقیدہ ہوگا تو آپ ہی کا عقیدہ خراب کر دے گا، اور جب عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر عمل کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر چونکہ
یہ ایک طریقہ کار چلا ہوا آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس لیے یہ شرط لگائی گئی کہ آپ جس پیر سے مرید ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح حدیثوں کے لیے بھی شرط ہوتی ہے کہ وہ سند اس کی متصل ہونی چاہیے، تو اسی طرح یہ جو سلسلہ طریقہ کار ہے بزرگوں کا، اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ چونکہ آپ ہمیں سلسلہ در سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر آپ کا سلسلہ بھی متصل ہونا چاہیے۔ تو یوں شرائط رکھی گئی ہیں، کھلا کھاتا نہیں ہے یہاں پر کہ جو جو چاہے کر رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی حرکات کی وجہ سے، ایسے لوگوں کے کاموں کی وجہ سے یہ جو ایک مبارک طریقہ کار تھا اس کو بدنام کیا گیا۔ تو یہ تو پیر ہے ہی نہیں نا، یہ تو مرشد ہے ہی نہیں۔ جب وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ پیر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو پھر آپ اس بندے کی حرکتوں کو اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کا بندہ ہے ہی نہیں۔ وہ جب تک شرائط کا جامع نہیں ہوگا، وہ عالم نہیں ہوگا، علم والا نہیں ہوگا، جب تک وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں ہوگا، وہ نیک اور پرہیزگار نہیں ہوگا، اس کا سلسلہ متصل نہیں ہوگا، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر یہ حرکتیں نہیں پائی جائیں گی، اور جب یہ حرکتیں پائی جائیں گی تو یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی۔ جب یہ حرکتیں پائی جائیں گی تو وہ پیر نہیں، جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ پیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، تو ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر چلنا چاہیے۔ بالخصوص جو خواتین اس طرح کے پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہ ناجائز و حرام کام کرتی ہیں۔ پیر اگر آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کا والد نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کا شوہر نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس سے پردے کے وہی احکام ہیں جو دیگر غیر محرم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیر بننے سے وہ آپ کا محرم نہیں بن جائے گا، وہ نامحرم ہی رہے گا۔ بالکل، ماشاءاللہ، کافی احسن انداز میں مفتی صاحب نے اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی رسول کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ اس حوالے سے کیا کوئی واقعہ، کوئی حدیث پاک اس حوالے سے ملتی ہیں؟ جی بالکل، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی کے جو 3 دن تھے اس میں نمازیں ادا کی، اس کے علاوہ ایک اور موقع پر بھی نماز ادا کی، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث مبارکہ مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے بھی نماز ادا کی تھی ایک سفر کے دوران۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ بیت المقدس جس کے ساتھ ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے اور محبت دل میں پائی جاتی ہے، تو بیت المقدس کے ساتھ ایک مسلمان کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے فضائل یہ احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھنا یہ 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں سے عمرہ باندھ کر آنے والے کے لیے، احرام باندھ کر آنے والے کے لیے الگ سے فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور جو بیت المقدس ہے، اصل میں یہ قدس کے اندر شہر ہے، قدس، اس کے اندر یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہماری موجود ہے۔ یہ بنیادی اعتبار سے ابھی تو صرف ایک فلسطین کا علاقہ ہمارے یہاں یہ علاقہ کہلاتا ہے، ورنہ حقیقی اعتبار سے یہ ملک شام ہے۔ صحیح۔ اور ملک شام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ آج کا جو سیریا ہے، جو ملک شام ہے وہ، اس کے علاوہ لبنان، جارڈن، اپنا لبنان ہو گیا، اردن جس کو جارڈن کہتے ہیں، اسی طرح جو خود فلسطین یہ ہو گیا، بعض حصے جو ترکی ہے اس کے، اور بعض حصے یہ مصر کے، یہ پورا ایریا جو ہے وہ اس زمانے کے اندر ملک شام تھا۔ پھر اس کی تقسیم کاری کی ایک پوری داستان ہے کہ کس طرح یہ حصہ تقسیم ہوا۔ اس میں جو سب سے افضل اور سب سے بہتر حصہ ہے وہ یہی القدس کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے برکت عطا فرمائی، تو یہ برکت دنیاوی اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے تھی۔ اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بھی برکتیں دی، اور دینی اعتبار سے برکتوں کے بارے میں مفسرین نے اس مقام پہ یہ لکھا
کہ وہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام کی قبریں موجود ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام وہاں پر آتے رہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد اقصی بیت المقدس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اور اس کو ارض مقدس قرار دیا گیا ہے، تو لہذا ایک مسلمان کا جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ اس مقام سے بن جائے گا۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہاں پر تشریف لے کر آئے، تو ایک جذباتی تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کا اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ دنیا میں دوسری عمارت تھی کہ جو کعبۃ اللہ المشرفہ کے بعد بنائی گئی، اللہ پاک کی عبادت اس کے اندر کی گئی، اور پھر قیامت کا جو میدان ہوگا وہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملک شام کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بعض میں بیت المقدس کا تذکرہ موجود ہے کہ جو قیامت کا میدان قائم ہوگا وہ اسی جگہ پر اللہ پاک قائم فرمائے گا۔ تو یوں اس بیت المقدس سے، اس مسجد اقصی سے، اس علاقے سے ہمیشہ مسلمانوں کا یہ تعلق رہا ہے، اور قدیم سے علماء نے بڑی بڑی کتابیں فضائل شام کے اوپر اور بالخصوص بیت المقدس کی فضیلت کے اوپر ضخیم 2 جلدوں کے اندر کتابیں تحریر کی ہیں، جس میں خاص بیت المقدس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ صاحب یہ ریان یوٹیوب چینل پر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ جس کے دوران بولنا نہیں ہوتا ہے، کلام کسی سے نہ کیا جائے، تو کوئی شخص آ کر سلام کرتا ہے تو اس سلام کا جواب دینے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، سلام کا جو جواب ہے وہ اس سلام کا جواب واجب ہوتا ہے کہ جو ملاقات کے لیے سلام کیا گیا ہو، یعنی ایک شخص بیٹھا ہوا اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگ اس سے ملاقات کریں، اب اسے کوئی آ کے سلام کرتا ہے، ملاقات کے لیے وہ آیا ہے، اسے جو سلام کرتا ہے اس سلام کا جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ باقی بعض صورتیں اور بھی ہیں، لیکن اصل سلام کا جو جواب ہے وہ یہی ہے۔ لہذا اگر ہم مثال کے طور پر کہیں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، درمیان میں سے کوئی شخص گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے سلام کر دیا، تو سلام کا جواب دینا چاہیے کہ اس میں بہتری ہے، ثواب اس کے اندر موجود ہے، لیکن کیا یہ جواب واجب ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ امام صاحب خطبہ دے رہے تھے یا جمعہ کا بیان کر رہے تھے، کسی نے آگے سلام کر دیا تو ان پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کو آگے سلام کرتا ہے، اس کے سلام کا جواب دینا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور کسی نے آ کے سلام کر دیا، تو اب سلام کا جواب دینا واجب تو نہیں ہے، صحیح، لیکن اگر ایسا ممکن ہے کہ اس وظیفے کو قطع کر کے، اس کو روک کر یہ سلام کا جواب دے دیں، تو افضل یہی ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں، جبکہ آپ بعد میں بھی اس وظیفے کو یا تو وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہوں یا بعد میں بھی بآسانی آپ اسے پڑھ سکتے ہوں، آپ کو کوئی تکلیف اس کے اندر نہ ہوتی ہو۔ ورنہ کم از کم اتنا ہے کہ آپ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اس کو جواب دیں اور وضاحت بھی اس کے سامنے کر دیں، اس لیے کہ اگر آپ اس کو جواب نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا ہوگا، آپ کو متکبر سمجھے گا یا کوئی اور بات وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو مسلمان کو بدگمانی سے بھی بچانا چاہیے۔ تو حتی الامکان اگر ممکن ہے تو اسی وقت جواب دے دیں، لیکن اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہے کہ آپ اس وقت جواب نہیں دے سکتے تو بعد میں جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے وضاحت بھی کر دیں۔ مرتضیٰ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سندھ کے اندر لوگ آپس میں سائیں بھی کہتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے لوگ اللہ پاک کے لیے بھی سائیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ سائیں کا لفظ اللہ پاک کے لیے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اللہ پاک کے لیے جو کلمات استعمال کیے جائیں گے وہ ہوں گے کہ جو اللہ پاک کی شان کے لائق ہوں اور اس کا کوئی برا معنی نہ بنتا ہو۔ اب بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض علاقوں کے اندر تعظیم کے لیے ہوتے ہیں اور بعض علاقوں کے اندر اس کو تعظیم کے طور پر نہیں سمجھا جاتا، اس سے توہین یا اس کو برے معنی کے اندر یا عام سے الفاظ کے طور پر اسے استعمال یہ کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اور ہر عقل رکھنے والا اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ زبان، مکان یعنی جگہ اور علاقے کے بدلنے کی وجہ، اپنا وقت کے بدلنے کی وجہ سے، دور بدلنے کی وجہ سے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اب وہ استعمال نہیں کیے جاتے، ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اچھے معنی میں نہیں رہتے وہ۔ تو اب یہ جو لفظ ہے سائیں کا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اندرون سندھ کی طرف جائیں یا سرائکی ایریاز کی طرف جائیں، اور بعض اردو اسپیکنگ ایریاز بھی ایسے ہیں کہ جن میں یہ کلمہ تعظیم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے،
سندھ کے بڑے بڑے صوفیاء اور بڑے بڑے علماء نے یہ کلمہ اللہ پاک کے لیے اور نبی پاک کے لیے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے لکھا ہے، اور اسے اپنے اشعار کے اندر اور اپنے کلام کے اندر اور اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے علماء نے جو قدیم پہلے سے گزر چکے ہیں، وہ اس کو لکھ رہے ہیں، تو یقیناً اس کا معنی ٹھیک ہوگا جبھی اسے لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایریاز ایسے ہیں، جیسے بالخصوص آپ پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہاں اس کلمے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی کسی کی اگر کہنی، کسی کو سائیں کر لیں، وہ کہنا جو مقصود ہو نا، جس سے میں استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں، کہ عقل کے اندر جس کی خلل ہو، تو اس کے لیے بعض اوقات کہتے ہیں تو سائیں ہیں، ارے سائیں یوں کر لو، تو اس کو توہین کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا لفظ تو پھر وہاں اللہ پاک کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ تو حتی الامکان اس لفظ سے جو بندہ ہے وہ بچے تو اچھا ہے، لیکن اگر ان ایریاز کے اندر کہ جہاں پر یہ کلمہ اچھے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، تعظیم و تکریم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے دیں، یہاں پر اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے استعمال سے ممانعت نہیں ہوگی، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ مصعب یہ سوال کر رہے ہیں، عرفان یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص پر حج فرض تھا، اس نے گورنمنٹ اسکیم میں فارم جمع کروایا لیکن اس کا نام نہیں آیا۔ اب اگلے سال گورنمنٹ پیکج کی رقم میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ فارم جمع کروا سکے، پھر اس سے اگلے سال مزید مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ جمع نہ کروا سکا، تو اب اس پر حج فرض ہے یا نہیں اور کیسے ادا کرے؟ حج فرض ہو گیا تو اب وہ فرض ہو گیا۔ صحیح۔ اب اگر رقم بڑھ بھی گئی ہے، مثال کے طور پر اسی وقت وہ پرائیویٹ بھی کر سکتا تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ پرائیویٹ کرتا، لیکن اب نہیں کر پایا۔ صحیح۔ اگلے سال اگرچہ کہ اضافہ ہو گیا ہو لیکن اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب جیسے ہی اس کے پاس رقم آتی ہے اس کو حج کرنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ چاہیے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ قرض ادا کر دے گا تو قرض لے کر وہ حج ادا کرنے کے لیے چلا جائے، لیکن فرض اس پر رہے گا، جی رہے گا، جب تک وہ ادا نہ کر لے۔ جی صحیح۔ اور سب یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کا فرقہ مسلک کیا ہوگا، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے نزدیک یہ باقاعدہ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے، اور ان کی پیدائش ہوگی۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام ان کے عبداللہ ہوگا، اور ان کی پوری شکل و صورت حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور وہ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ کون کون سی نشانیاں اس وقت پیش آئیں گی۔ لشکر کا دھسنا ہوگا، دیگر اور نشانیاں ہیں، پھر اس وقت ہر طرف جو ہے وہ ظلم و ستم پھیلا ہوا ہوگا، ہر طرف کفر و ظلمت کی ایک گھٹا چھائی ہوئی ہوگی۔ ایسے حالات کے اندر آپ تشریف لے کر آئیں گے، مدینے سے مکے پہنچیں گے، مکے میں پھر اولیاء ان کو کعبے کے پاس پہچانیں گے، اور اس وقت باقاعدہ آسمان سے ندا ہوگی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بیعت کرو۔ تو آپ کی نشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو جھٹلانے میں کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں ہے۔ یعنی بہت دعوے دار آتے ہیں، ابھی بھی دعوے دار موجود ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ چند ایک افراد کے علاوہ امت کی اکثریت ان کو قبول کرتی ہی نہیں ہے۔ بہکنے والے تو ہر زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو چل پڑتے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن امت کے اولیاء اور امت کی اکثریت جس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئیں گے اس وقت سب ان کے پیچھے چلیں گے۔ چند افراد وہ بالکل ان کا باطل پر ہونا یہ واضح ہوگا کہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کریں گے۔ تو یوں ہمارے نزدیک ایک تو ان کا ظہور ہوگا، یہ باقاعدہ پیدائش ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ ان کے ذریعے سے امت کو ایک نجات عطا فرمائے گا۔ باقی رہا فرقہ تو وہ جو ہے وہ مذہب اہل سنت پر ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہوں گے۔ اب رہا یہ کہ وہ کون سی فقہ کو فالو کریں گے، تو وہ فالو نہیں کریں گے بلکہ وہ مجتہد ہوں گے، قرآن و سنت سے براہ راست ان کو احکام نکالنے کی قدرت حاصل ہوگی۔ ہاں، علماء نے یہ ارشاد فرمایا، صوفیاء کرام نے، کہ کشف کے ذریعے ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی
کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس فقہ کو لے کر آئیں، یعنی جس فقہ کے آپ مسائل کو بیان کریں گے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ سے ان کے بیان کردہ مسائل کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ صحیح۔ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ غوث کے حوالے سے بھی چلتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ غوث بھی ہوں گے، اس حوالے سے بھی بالکل ایسا ہے۔ غوث دیکھیے یہ اولیاء کا ایک منصب ہے کہ جو رکھا گیا ہے، اس میں سے ایک غوثیت کبریٰ ہوتی ہے، غوث اعظم جس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے جس شخصیت کو، جس ہستی کو اس امت میں غوثیت کبریٰ عطا فرمائی، غوث اعظم بنایا، وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، سلطنت کو ترک کر دیا، اللہ پاک نے انہیں یہ غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ پھر انہی کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہوئی، جن کو اللہ پاک نے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک غوثیت کبریٰ کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح اور ضعیف حدیث کا فرق کس طرح کیا جائے؟ آج کل جو ہے وہ کوئی بھی حدیث پاک بیان کرتا ہے، یا کسی نے کوئی واقعی بخاری شریف کی حدیث پاک ہوتی ہے یا کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کو لکھ دیتے ہیں ضعیف حدیث، موضوع حدیث، تو اپنی طرف سے ہی خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کس طرح فرق کریں۔ دونوں کیمرے ایک جیسے الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں جی۔ نیچے والا اس کا نام کچھ اور ہوگا، اوپر والا کچھ اور ہوگا، اس کی کوالٹی الگ ہوگی، اس کوالٹی الگ ہوگی، یہ کیسے فرق کریں گے؟ فرق مارکیٹ میں پایا جاتا ہے، ہر کوئی اپنے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا، دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ اچھا، تو چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، صحیح، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ صحیح۔ تو جب آپ دو کیمروں کے درمیان اس طرح کا فرق نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے، اتنا کچھ سیکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ فرق نہیں کر پا رہے، تو ظاہر ہے کہ جس کی جو فیلڈ ہوگی وہ اسی کا کام ہوگا نا۔ اب حدیث صحیح اس کی پوری ایک تعریف ہے، میں تعریف بیان کروں تو آپ پریشان ہوں گے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیمرے کا فرق بھی ان کو آتا ہے۔ متصل سندہ بنقل عدل ضابط عن مثلہ ولم یکن شذا ولا معللا، یہ حدیث صحیح کی تعریف ہے، جس کی سند متصل ہو، عادل و ضابط راوی ہوں، اس کے اندر کوئی شذوذ اور علت نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیا اس کو سمجھیں گے؟ حالانکہ سمجھنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن کب؟ جبکہ اس کو سیکھیں گے باقاعدہ۔ اور پھر ضعیف کے بارے میں کہوں کہ جس کے اندر حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں تو اس کو جو ہے وہ ضعیف کہا جاتا ہے، تو یہ کہاں سمجھیں گے؟ ظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے وقت لگانا پڑے گا اس کو، تو یہ پوری ایک فیلڈ ہے، جب تک آپ اسے سیکھیں گے نہیں اس وقت تک آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ کو تقلید کرنا پڑے گی، آپ کو بات ماننا پڑے گی کہ فلاں محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور فلاں محدث نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تو پیروی کیے بغیر، تقلید کیے بغیر وہاں پر بھی آپ کو چارہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو میں دلیل علیہ، اس پر دلیل کیا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، آپ نے فقط اس کی بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے درجات کو رکھے ہوئے ہیں کہ کس مقام پر بندہ کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کی تقلید کرتا ہے، اور کہاں کون سا مقام ہوتا ہے کہ جہاں چیز کو ایسا واضح کر دیا جاتا ہے کہ اسے خود اس بات کی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو کوئی بھی ایسی حدیث پاک ہے جس کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہے تو وہ جو مستند علماء کرام ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو اس حوالے سے بتا دیں گے؟ بالکل بتائیں گے بھی، اور ضعیف حدیث کا مطلب بھی بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے، اور اس کا ایسا نہیں ہوتا ضعیف کا مطلب کہ اس کو سائیڈ میں رکھ دیا ہم نے، نہیں، ضعیف حدیث کو ضعیف کون بتائے گا؟ محدثین بتائیں گے نا، انہی کے اصول بتائیں گے کہ یہ حدیث ان اصولوں کی بنیاد پر ضعیف ہوتی ہے۔ تو انہی محدثین کا اصول یہ ہے کہ اگر معاملہ عقائد میں سے نہیں ہے، احکام میں سے نہیں ہے، تو اس مقام پر وہ ضعیف حدیث معتبر ہوا کرتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو محدثین اس حدیث کو ضعیف بتانے کے اصول بیان کر رہے ہیں، وہی محدثین یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ضعیف حدیث کو آپ فضائل کے اندر جو احکام نہیں ہیں، جو عقائد نہیں ہیں، اس مقام پر آپ اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو بات تو پوری مانی جائے گی نا، ادھوری تو بات نہیں مانی جائے گی۔ صحیح۔ وہ سب یہ ایک سوال کر رہے ہیں، یہ آج کل کے لوگ جو چند لوگ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں اولیاء کرام کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل لوگ اولیاء کرام کو اتنا کیوں مانتے ہیں؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے، اور کیا پہلے کی امتوں میں بھی وہ اپنے اولیاء کو اس قدر چاہتے تھے، اس قدر مانتے تھے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ یعنی کیا زیادہ مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ ان کو خدا مانتے ہیں؟ کیا ان کو نبی مانتے ہیں؟
ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. ماننے سے مراد ان کی محبت ہے، عقیدت ہے. تو محبت تو رکھی جا سکتی ہے، اور محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو کیوں محبت ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے والے زیادہ ہیں، تو اس بنیاد پر ان سے محبت رکھی جاتی ہے. تو حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا ینادی جبریل، کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ انا احبہ فاحبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آسمان والوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں. آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض، اس کے بعد زمین والوں کے دل میں بھی اس کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے، قبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے. تو وہ جو قبول ہے اس کی جو مقبولیت ہے وہ تو اللہ پاک نے دلوں کے اندر رکھی ہے. تو ایسوں سے محبت تو ہوتی ہے، اور ان کی عداوت، ان کا بغض، اس کے بارے میں حدیث قدسی بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جب میں اپنے جب کوئی شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. تو محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے نعمت کی. کن پر نعمت کی؟ خود فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نعمت اللہ پاک نے نبیوں پر کی، صدیقین پر کی، صالحین پر، شہداء پر کی. صالحین نیک لوگ، اور اللہ کے ولی نیک لوگ ہوتے ہیں، ان پر اللہ نے نعمت کی. اور نیک آدمی نیک اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. اور یہ سارے اولیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عمل کرنے والے تھے. ساری امت ان سے محبت کرتی ہے اور کرتی رہے گی. کوئی بھی حد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ محبت دائرے کے اندر ہی ہوتی ہے. ہاں جو ان کو بڑھا کر نعوذ باللہ خدا بنا دے تو پھر وہ خود ہی باطل ہو جائے گا. وہ محبت ہوگی نہیں کہ جو دائرے شریعت کے اندر رہے گی، وہ محبت نہیں، غلو ہے وہ. صحیح. ماشاءاللہ کافی احسن انداز میں مفتی صاحب نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. امید ہے کہ کئی لوگوں کے ذہن اس حوالے سے واش ہو گئے ہوں گے. وہ سب یہ ایک سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے تو کیا اس کے بعد وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے؟ جی بالکل. ایک طلاق ہونے کی صورت میں رجوع، اور بعض اوقات نکاح کے ساتھ وہ دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب اس نے کیا الفاظ بولے ہیں، کس طرح کے الفاظ اس نے کہے ہیں، یہ تو جب اس کے الفاظ سنے جائیں گے، اس سے سوال کیے جائیں گے، اس سے پہلے کبھی اس نے طلاق دی ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی، اس کے بعد ہی کو فائنل جواب دیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے جنرل ہم مسئلہ بیان کر سکتے ہیں کہ ایک طلاق کی صورت میں یہ واپس رجوع ہو سکتا ہے. صحیح. مجھ سے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طلاق کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس میں کتنی گہرائی ہوتی ہے، کتنے اہم ہوتے ہیں. تو یہ ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے. مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیا، اس کے اوپر پھر آگے کا سارا لائحہ عمل طے کر دیتے ہیں. اس حوالے سے مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ ساری زندگی کے حلال و حرام پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ ساری زندگی کا حلال و حرام ان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں کسی سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی، اور بالفرض اس نے اپنی لا علمی کی وجہ سے کہہ تو دیا لیکن بالفرض اس سے طلاق واقع ہو گئی، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا اب ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے. اور اگر بالفرض طلاق واقع نہیں ہوئی اور اس نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی، اب عورت کہیں اور شادی کر لے تو نتیجہ کیا نکلے گا ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے. تو ساری زندگی کے حلال و حرام کے معاملے کا دار و مدار ایسی صورتوں کے اوپر ہوتا ہے. تو کبھی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا معاملہ پیش آئے، ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے. تو جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو کسی معتمد سنی عالم دین کے پاس، سنی مفتی کے پاس جائیں اور ان سے اس مسئلے کا حل کروائیں. ماشاءاللہ. آخری سوال سلسلے میں ہم شامل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کافی سوالات ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں اور سلسلہ میں کافی کمنٹس کا سلسلہ بھی رہا ہے، اور مفتی صاحب کی آمد کے حوالے سے بھی کافی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کی آج زیارت ہو رہی ہے الحمدللہ. وہ سب یہ آخری سوال بھی اسی حوالے سے یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کی لڑائی کا آخری حل کیا طلاق ہی ہے؟ آج کل دیکھا جاتا ہے شادی ہوتی ہے 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے، گھر بستے نہیں ہیں، تو کیا طلاق ہی اس کا حل ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں طلاق کی آخری
اسٹیپ ہوتا ہے کہ جہاں جا کے پھر گھر کو توڑا جاتا ہے۔ حتی الامکان شریعت مطالعہ اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ آپس میں صلح کی جائے۔ نکاح یہ صرف خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، نکاح ایک مبارک عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے دو خاندان آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نسل کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور نکاح یہ الفتوں اور محبتوں کا نام ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیمات دینیہ سے ہم لوگ دور ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس انداز میں ہم نے آگے زندگی کو گزارنا ہے، اور برائیوں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ عمومی طور پر ہمارے یہاں عام طور پر شادی کا آغاز کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ نحوستیں آتی ہیں، اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ کی ہوئی شادی، نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، کہ بہت سارے ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، سال کے بعد گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی پہلے تو آپ اس بارے میں معلومات حاصل کر لیا کریں، پھر کبھی ایسی نوبت پیش آ جائے کہ اب گھر بننا چلنا ممکن نہیں رہا، تو کسی اچھے عالم دین سے، مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا کریں کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، اور ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، اس سے طلاق پڑ جاتی ہیں، اور تینوں کی تینوں پڑ جاتی ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار شریعت مطہرہ کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح آپ نے، اگر بالفرض نوبت ایسی آ گئی ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے طور پہ کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھائیں، بلکہ کسی معتمد عالم دین سے، سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ سلسلے میں کافی تعداد میں سوالات الحمدللہ شامل ہوئے، اور بہترین انداز میں الحمدللہ مفتی صاحب نے جوابات ارشاد فرمائے، اور کافی مفتی صاحب کی آمد کے حوالے سے بھی کمنٹس کا سلسلہ رہا، اور مفتی صاحب کی آج زیارت ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی کمنٹس آ رہے تھے۔ تو مفتی صاحب سے لائیو ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ وقت عطا فرمائیں، اس طرح کہ مہینے میں آپ کی آمد اس طرح تشریف آوری ہوتی رہے، اور ناظرین جو ہمارے ویورز مستقل ہیں وہ آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ سے علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔